میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. جو پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ جو تنخواہوں پہ پل رہا ہے وہ کدھر ہے؟ اگر گندم کے اندر نمی موجود ہو تو وہ ہارویسٹ ہو ہی نہیں سکتی. اگر میرے ٹوٹل خرچے 100 روپے ہے تو جو گورنمنٹ مجھے قیمت دے گی وہ 150 روپے دے گی. اگلے سال کوئی فصل لگانے سے پہلے میں 36 مرتبہ سوچوں گا کہ مجھے پیدا کرنا بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے. ان لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ کسانوں کے کیا مسائل. یہ دفتروں میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں. یہاں پاکستان میں صرف ایک گندم کی سبسڈی ہمیں ملتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پبلک پلس کے ساتھ میں ہوں شبیر احمد. ناظرین کرام، پنجاب کے اندر گندم کی خریداری تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں، اور اس تاخیر کی بنیادی وجہ حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری سے متعلق بنائی گئی پالیسی ہیں، جبکہ دوسری جانب کسان تنظیموں کی جانب سے رکھے گئے مطالبات بھی ہیں. اب کسان تنظیموں کی جانب سے کیا مطالبات رکھے گئے ہیں، حکومت نے کیا پالیسی بنائی ہے، گندم کی خریداری تاخیر کا شکار کیوں ہے، اور اس سلسلے میں جو 29 اپریل کو احتجاجی دھرنے کا اعلان کسان تنظیموں کی جانب سے رکھا گیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا، ان تمام حوالوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد وسیع صاحب، زرعی امور کے ماہر ہیں. حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، پنجاب کے اندر اس وقت گندم کی خریداری تاخیر کا شکار ہے. ایک طرف کسان ہے، ایک طرف حکومت ہے، دونوں کے اپنے اپنی پالیسیاں ہیں، دونوں کے اپنے اپنے مطالبات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کون کس پوزیشن پر کہاں پر کھڑا ہے؟ جی جزاک اللہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ. ایکچولی آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ کسان کی پالیسی کیا ہے اور گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے. تو میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتا ہوں، میرا کسی گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک کسان کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ کسان کی تو پالیسی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میکسیمم پروڈکشن پر ایکڑ اس ملک کو غذائی بحران سے نجات دلانا. یہ ہر کسان کی پالیسی ہے. البتہ گورنمنٹ کی پالیسی کے بارے میں مجھے سخت اختلاف ہے، اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی پالیسی ہوتی تو آج وہ یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ ہمارے تو بڑولے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں تو ضرورت کوئی نہیں ہے، اور ہم جو بھی کچھ تھوڑا بہت لے رہے ہیں یا لینا چاہتے ہیں ہم کسان کے اوپر احسان کر رہے ہیں. سر، صوبائی وزیر خوراک کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو قیمت رکھی ہے 3900 روپے وہ ابھی بھی زیادہ ہے کیونکہ گندم کے اندر نمی موجود ہے. یہ بات سچ ہے؟ یہ دیکھیں، ان کی بہت بڑی زیادتی ہے اس بات کے اوپر، اور یہ انفارچونیٹ ہے. ان لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ان کا جاب کیا ہے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ میں سپروائزر ہے، پھر انسپیکٹر ہے، پھر اس کے بعد اس کا ریجنل ڈائریکٹر ہے. اب اگر انہوں نے وہ سستی روٹی کا بندوبست کیا ہے تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ وزیر خوراک جو ہے وہ روٹی کو چیک کر رہا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ وہ جو پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ جو تنخواہوں پہ پل رہا ہے وہ کدھر ہے، وہ کیا کام کر رہے ہیں. تو اصل یہ میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس کے اوپر زیادہ زور یہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے کیا بتانا ہے. جو آپ بتا رہے ہیں، میں ایگریکلچرسٹ ہوں اور میرا مور دین 45 ایئرز ایکسپیرینس ہے، اور اس ملک کا نہیں ہے بلکہ کئی ممالک کا ہے. اگر گندم کے اندر نمی موجود ہو تو وہ ہارویسٹ ہو ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہارویسٹ اس وقت کروں گا جب اس میں سے نمی جو ہے وہ 10 to 12% ہوگی، تو اسی وقت میں ہارویسٹ کروں گا. یہ نہ کرنے کے بہانے، ایک پالیسی کا نہ ہونا، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایک بہانہ بنانے کے لیے ان لوگوں نے اس بات کو لیا ہے کہ جی یہ نمی زیادہ ہے. اس وقت جو پالیسی ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی کہ قیمت 3900 روپے رکھی گئی ہے، جبکہ مارکیٹ کے اندر اس سے کم کے اوپر بھی خریداری جاری ہے. تو اس سے کسان کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے جو 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے اس نے محنت کی ہے؟ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں. اب میں ایک تھوڑا سا اپنا پاؤں جو ہے میں کسانوں کی جوتی میں ڈالنا چاہتا ہوں. میں ایک کسان ہوں، اور میں کسان یہ چاہتا ہے کہ میری پیداوار اتنی ہو کہ ایک تو میرے ملک کے اندر غذائی خود کفالت ہو. یہ جو 12 بلین ڈالر کا جو خرچہ ہے باہر سے خوراک کے منگوانے کا، جس کے اندر ایک بڑا خرچہ جو ہے وہ چینی کا بھی ہے، اور اس سے زیادہ خرچہ جو ہے وہ گندم کا ہے، کہ میں بحیثیت کسان اپنا ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میں گندم کو اگاؤں. اس کے نتیجے کے اندر میں نے بہترین کھاد ڈال لی، میں نے بہترین بیج استعمال کیا، میں نے اپنی ساری کوشش کر لی کہ میری پیداوار زیادہ سے زیادہ آنی چاہیے. اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا، اس کی دعا مانگی، اور اس کے نتیجے کے اندر میری فصل اچھی ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں سرخرو ہوا. اب یہ میری پالیسی ہے. لیکن اب اگر یہ میں ٹوٹل خرچہ لگاتا ہوں، دنیا کا قانون کیا ہے؟ دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر میرے ٹوٹل خرچے 100 روپے ہے تو جو گورنمنٹ مجھے قیمت دے گی وہ 150 روپے دے گی. وہ 50 روپے پروفٹ ہے اس بات کا، میری محنت کا، کہ میں نے 6 مہینے اس کے اوپر کام کیا ہے. اور یہی اصول انڈیا کے اندر بھی چل رہا ہے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا ٹھیکہ شامل ہے،
میرے ٹریکٹر کی گاہی شامل ہے، میرے بیج کا خرچہ شامل ہے، میری کھادوں کا خرچہ شامل ہے، جو لوگ میں نے لگائے ہیں یا میرے گھر کے آدمی لگے ہیں ان کا خرچہ شامل ہے۔ اس سب کو آپ اکٹھا کر لیں، اس کے بعد جو قیمت بنتی ہے اس کے اوپر 50% اصل چلے تو وہ بنتا ہے 5,000 روپے پر من۔ اب 5,000 روپے پر من کی بجائے ایک سال پہلے جو قیمت تھی 3900 روپے، جب کھاد سستی تھی آج کے مقابلے میں، جب بجلی سستی تھی آج کے مقابلے میں، ڈیزل سستا تھا آج کے مقابلے میں، لیبر سستی تھی آج کے مقابلے میں، مجھے نمبر 1 تو وہی قیمت بتائی گئی۔ نمبر 2 بتایا گیا کہ ہمارے سائلوز بھرے ہوئے ہیں، تو لہذا ہم صرف اس آدمی سے لیں گے جس کے پاس صرف 6 ایکڑ زمین ہوگی، ہم نے اسی سے لینا ہے، دوسرے سے نہیں لینا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے سال کوئی فصل لگانے سے پہلے میں 36 مرتبہ سوچوں گا کہ مجھے پیدا کرنا بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے، یہ فائدہ کا کام ہے یا گھاٹے کا کام ہے، میں اپنے گھر کا خرچہ بھی پورا کر سکوں گا یہ نہیں کر سکوں گا، لہذا میں کوشش کروں گا کسی اور فصل کی طرف جانے کی، پھر میں گندم کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو لہٰذا گورنمنٹ کی یہ پالیسی جو میرے نزدیک کاغذوں کے اندر ہے، عملی طور پر نہیں ہے، اور ان لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ کسانوں کے کیا مسائل ہیں۔ یہ دفتروں میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر آج کسان گھر گھر رول رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی انہوں نے احتجاجی دھرنے کا اعلان کیا ہے پارلیمنٹ کے سامنے، پنجاب اسمبلی کے سامنے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ احتجاج کوئی رنگ لے آئے گا، مطلب یا اس طرح سے کوئی تحریک شروع ہونی چاہیے؟ اس طرح کی ہم نے دیکھا کہ کسان تحریک بھارت کے اندر بھی چلی اور بڑی تیز تحریک تھی، اس کے نتیجے میں بڑے فیصلے بھی کیے گئے، بڑے فیصلے واپس بھی لیے گئے، تو یہاں پر اس احتجاج کا کوئی اثر ہوگا حکومت کے اوپر؟ دیکھیں، پاکستانی جو کسان ہے وہ اتنا آرگنائز نہیں ہے انڈیا کے مقابلے میں۔ انڈیا کا کسان جو ہے 13 مہینے ان کی پوری جو ہے وہ چلی، وہ روٹیاں وغیرہ ساری چیزیں ساتھ لے کر گئے، دہلی کے ارد گرد انہوں نے دھرنا دیا۔ 13 مہینے کے اندر 1000 سے آدمی زیادہ قدرتی موت مرے، یعنی گولیوں سے نہیں مرے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور اس کے نتیجے کے بعد پھر یہ فیصلے ہوئے کہ 32 چیزوں کے اوپر ان لوگوں کو سبسڈی ملے گی۔ یہاں پاکستان میں صرف ایک گندم کی سبسڈی ہمیں ملتی ہے۔ تو مجھے یہ جو دھرنا دیں گے اس کا کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت اثر ہوگا، لیکن وہ جو ایک قوم کے مفاد کے اندر سوچا جاتا ہے، جو ایک مستقل پالیسیاں ہوتی ہیں، وہ مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اور اب اس حوالے سے سننے میں یہی بھی آ رہا ہے کہ کسان تنظیموں کے جتنے بھی سربراہان ہیں، حکومت شاید ان کے ساتھ ڈیل بھی کر رہی ہو، لیکن آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا حل کیا ہوگا؟ ایک طرف حکومت کہہ رہے کہ ہمارے پاس گندم کی خریداری کے لیے رقم موجود نہیں ہے، دوسری طرف وہ اس طرح کے بہانے بنا رہی ہیں کہ گندم کے اندر نمی ہے، دوسری طرف کسان ہے کہ وہ کہہ رہے کہ آپ نے کہا کہ فی من جو ہے 5000 قیمت رکھی جائے۔ حل کیا ہوگا؟ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بار بار ایک سوال پوچھا ہے کہ جی وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نمی ہے، ہمارے پاس مال پڑا ہوا ہے۔ ایک لفظ ہے، کسی زمانے میں ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے، خوئے بدرا بہانہ بسیار۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اوپر جو ہے وہ ایک بھیڑیا تھا اور نیچے ایک بھیڑ کا بچہ تھا، اور اس نے کہا کہ تم نے یہ پانی گدلا کر رہے ہو۔ اس نے کہا جی پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا تم نے گالی دی تھی مجھے۔ اس نے 6 مہینے پہلے گالی دی۔ اس نے کہا جی میری تو عمر 3 مہینے ہے۔ اس نے کہا پھر تمہارے باپ نے گالی دی ہوگی، اور اس کے بعد وہ پکڑ کے کھا گیا۔ تو اصل مسئلہ یہ والا جو ہے، ان لوگوں کی پالیسی نہیں ہے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ کسان نہیں ہے، یہ دکاندار ہیں۔ ان کے نزدیک جو کسان کے مسائل جو ہے اس کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ خدا کرے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، خدا کرے اس بات چیت کا کوئی نتیجہ نکلے۔ لیکن میں اپنے کسان بھائیوں کو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جو کسان ہے وہ اصل صرف اپنا نہیں سوچتا بلکہ دوسرے لوگوں کا بھی سوچتا ہے۔ اب جب ہم پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں، اس میں دہاڑی دار بھی ہے جو روزمرہ کی بنیاد پہ بیچاروں کو جاب ملتا ہے، شام کو پیسے ملتے ہیں۔ اس میں تنخواہ دار طبقہ بھی ہے، اس میں کسان بھی ہے۔ اب کسان پہلا کام تو یہ کرے گا کہ اپنے گھر کے لیے اس نے گندم کو محفوظ کرنا ہے، اور جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے اور جو روزگار جو روزانہ کی بنیاد پر وہ لوگ لیتے ہیں، ان کے لیے روٹی بھی مہنگی ہوتی ہے اور ان بیچاروں کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ روز کے روز آٹا مافیا کے ذریعے وہ ان کو وہ آٹا خریدنا پڑتا ہے، وہ بھی مہنگا ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک اس وقت بہترین معاملہ کیا ہے کہ میں ایک کسان ہوں، مجھے فوری طور پر 5 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے 1 لاکھ کی۔ میں 1 لاکھ کا مال اس قیمت پر بیچ دوں جو حال حاضر مارکیٹ میں ہے، اور 4 لاکھ کا مال جو ہے وہ میں ہولڈ کر لوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تاریخ
جو مارکیٹس کی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ صرف 2 مہینے یہ کام رہے گا. یہ اسٹاک ہے، کچھ مال خرید لیں گے، کچھ لوگ مجبوری کی حالت میں بیچ دیں گے، کچھ سمگلنگ ہو جائے گی، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی وہی ریٹ آ جائے گا. تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ میرے پاس یہ موقع ہوگا کہ جو ہی ریٹ دوبارہ اس لیول پر آتا ہے جو میں چاہتا ہوں، تو جو باقی میں نے بچایا ہوا ہے، میں نے اپنی ضرورتیں، امیڈیٹ ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے، میں اس کو فروخت کر سکتا ہوں اور اگلی فصل کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے میں اس پیسوں کو کام میں لا سکتا ہوں. اب جو میرا دہاڑی دار طبقہ ہے اور میرا تنخواہ دار طبقہ ہے، تاریخی طور پر ہم پاکستانی بلکہ انڈین بھی ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب فصل آتی ہے اس وقت اگر میرے گھر میں 6 بوریوں کی ضرورت ہے، میں کسی سے ادھار پکڑ کر اس سستے ریٹ کے اوپر میں 6 بوریاں خرید کے رکھ سکتا ہوں، اور پورے سال مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مارکیٹ میں ریٹ 6,000 ہو یا 5,000 ہو یا 4,000 ہو، میرے بچے اور میں آرام کی نیند سوئیں گے. دیٹ از دی سلوشن. جی بہت شکریہ حافظ محمد وسیع صاحب. ناظرین کرام، یہ حافظ محمد وسیع صاحب زرعی امور کے ماہر ہیں. کسان مسئلے کے اوپر ہم سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے جو الٹیمیٹ سلوشن پیش کیا ہے وہ یہی کہ حکومت بھی ہوش کے ناخن لے اور کسان کی محنت کو دیکھے. دوسری جانب کسان بھی حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب کی بار جو موجودہ ان کی رقم کے حوالے سے ضرورت ہے اس کو پورا کرے، اور باقی جو سٹاک ہے اس کو محفوظ رکھے. تو اگلے 2-3 مہینوں کے اندر یہ مارکیٹ کے اندر جو ریٹ ہے یہ واپس اپنے مقام پر آ جائے گا، تب اس کو وہ جا کر بیچ کر اپنی محنت کا جو ہے صلہ پا سکتے ہیں.